بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام بیز میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں، ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے، یعنی یہ سب کچھ سیلف کریٹڈ ہے۔ نہ تو آپ نے ایسی کوئی عبادت کی اس رات، نہ صحابہ نے روزہ رکھا، اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا حکم دیا۔ آپ کے جانثار صحابہ کرام یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کی پابندی نہ اپنے اوپر اس طرح فرض کے درجے میں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو اس کا پابند کرنا چاہیے۔ واقعہ معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں، 36 ڈفرنٹ ورژنز ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد، اور بعض نے چند ماہ قبل کہا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں کہ واقعی یہ 27 رجب کو ہی ہوا ہوگا۔ تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ہو، ان کے حکم کے مطابق ہو۔ خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا ہے، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں، اس میں انٹرفیئرنس کیسی؟ عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے، عابد کا کام نہیں۔ عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا، تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے، اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے، یا صرف ایک جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا، اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا،
اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبر کرنے کے مترادف ہوگا. اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. کہاں یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں. جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا، اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کے کرنے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں. اور اگر ہم بعد میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگا، اس کے فائدے کی بجائے گناہ ہوگا. لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے. اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. یعنی دین اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے. ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ 3. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی. یعنی ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کی اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں. لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو فرض کے درجے پر لے آتا ہے تو قیامت کے دن ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہ ہوگا اور آپ اس شخص سے خفا ہوں گے کیونکہ اس نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ